ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم اپنے سبق نمبر 13 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر سبق کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ تو تختی نمبر 13 یعنی تختی نمبر 13 مشق تشدید یعنی تشدید کی ایکسرسائز۔ اس سے پہلے ہم نے جو 12ویں لیسن پڑھا تھا اس میں تشدید کے متعلق پڑھا تھا، اب اس میں تشدید کی ایکسرسائز ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے اس کے متعلق 2 قاعدے بتائے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نون اور میم مشدد میں ہمیشہ گناہ ہوتا ہے۔ مشدد میرے خیال سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ جو 3 دندانوں والا ہے اس کو کہتے ہیں تشدید یا پھر شد، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جس حرف پہ ہوتا ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ تو اب یہاں پر نون اور میم دونوں میں شد ہے، تو پھر یہ کیا ہو گئے؟ مشدد حرف۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نون اور میم مشدد ہو تو ان دونوں میں گناہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے، کوئی بھی حرف ہو، اس میں زبر ہو یا پھر پیش ہو تو را ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بسم اللہ کر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارا پیش بر روا دے ری بر ری زاد بز بر ریز۔ اب دیکھیں بارا پیش بر تو روا ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ با کو روا کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں۔ بارا پیش بر یہ ساکن ہے تو اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے۔ بارا پیش بر روا دے ری بر ری زاد بز بر ریز وقفاً بر رس۔ ہا سواد پیش حس سواد سی حس سی لام زبر ل حس سی ل۔ سواد دال زبر صد دال زبر د صد قاف زبر ق صد ق۔ عین دال زبر عد دال زبر د عد دال زبر د عد د۔ قاف دال زبر قد دال زبر د قد روا زبر ر قدر۔ تو اس پوری لائن کو وقف کرتے ہیں۔ بر ریز وقفاً بر رس حسل وقفاً حسل صدق وقفاً صدق عدد وقفاً عدد قدر وقفاً قدر، ٹھیک ہے؟ پھر ہے کاف دال زبر کز دال زبر ز کز با زبر ب کذب۔ نون عین زبر ن عین زبر ا نع میم زبر م نعم۔ یا زبر ی ضا نون پیش ذن نون پیش نو یظنو۔ یا زبر ی ہا ضا پیش حز ضا پیش ذو یحذو۔ جیم نون زبر جن نون زبر ن جن تا 2 زیر تن جنتن۔ اب اس پوری لائن کو وقف کرتے ہیں۔ کذب وقفاً کذب نعم وقفاً نعم یظن وقفاً یظن یحذو وقفاً یحذ جنتن وقفاً جنہ۔ پھر ہے دوسری لائن میں ذا را زبر ذر روا زبر ر ذر تا 2 زیر تن ذرۃن۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ذا روا کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں تو روا کیا ہو گئی؟ ساکنہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ ذال پر زبر ہے، تو یہاں بھی روا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ذرۃن۔ پھر ہے قاف واو پیش قو واو زبر و قوہ تا 2 زیر تن قوتن۔ کاف را زبر کر روا زبر ر کر رو تا 2 پیش تن کروتن۔ یہاں بھی روا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سین عین پیش سو عین زیر ای سعی روا تا زبر رت سعیرت وقفاً سعیرت۔ یہ سیم ہے وقف اور اس میں۔ پھر ہے قاف دال زبر قد دال زبر د قد میم تا زبر مد قدمت۔ اب اس پوری لائن کو وقف کرتے ہیں۔ ذرۃن وقفاً ذرہ قوتن وقفاً قوہ کرۃن وقفاً کرہ
سعیرت وقفاً سعیرت، یہ وقف میں بھی سیم ہے کیونکہ آخر میں دیکھیں آخری لفظ ساکن ہے پہلے سے ہی. وقف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آخری لفظ کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے اور اس میں پہلے سے ہی ساکن ہے تو وقف میں بھی سیم ہوگا. پھر ہے قدمت وقفاً قدمت. پھر تیسری لائن ہے کاف دال زبر کز زا زبر ز کز با تا زبر بت کذبت. زا واو پیش زو وا زیر وی زو وی جیم تا زبر جت زویجت. سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی روا تا زبر رت سجیرت. فا جیم پیش فج جیم زیر جی فجی روا تا زبر رت فجیرت. اب اس لائن کو وقف کرتے ہیں کذبت وقفاً کذبت زویجت وقفاً زویجت سجیرت وقفاً سجیرت فجیرت وقفاً فجیرت. ان تمام لفظوں میں آخری لفظ کیا ہے ساکن ہے تو ان کا وقف بھی سیم ہی ہوگا. پھر ہے چوتھی لائن سین یا پیش سیا زیر ہی سئی روا تا زبر رت سیرت. عین طوا پیش ات طوا زیر تی عتی لام تا زبر لت عتیلت. کاف واو پیش کف واو زیر وی کفی روا تا زبر رت کفیرت. تا طوا زبر تت طوا زبر تطوا لام زیر لی تطولی. عین پیش او تطلیعو. وقف اب اس پوری لائن کا وقف کرتے ہیں سیرت وقفاً سیرت عتیلت وقفاً عتیلت کفرت وقفاً کفرت تطلعو وقفاً تطلع. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سیرت میں روا جو ہے وہ ساکن ٹھیک ہے. سین یا پہ سیا زیر ہی سئی روا تا زبر رت تو را ساکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے کفرت وہاں پر بھی را ساکن نہیں ہے تو یہاں پر یہ قاعدہ نہیں ہوگا کیونکہ قاعدے میں کیا تھا کہ را کا ساکن ہونا تھا. تو آج یہاں تک انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم آگے پڑھیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ کمنٹس کر کے ہم سے ضرور پوچھیے.